أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمدا المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم بمنكري فضائلهم بغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. وارثان عاشورہ کے عنوان سے جو سلسلہ فکر شروع ہوا آج اس کی دوسری مجلس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ خود مفہوم وراثت اور حقیقت وراثت اور ارث کا مفہوم بیان کیا جائے اور پھر یہ عاشورہ کیا ہے کہ جس کی وراثت کی بات کی جا رہی ہے اور پھر یہ کہ عاشورہ کی وسعت کیا ہے اور کربلا کی وسعت کیا ہے زمانی اعتبار سے مکانی اعتبار سے اور پھر وارثان عاشورہ کون ہے اور کیا یہ تسلسل ہم تک پہنچ رہا ہے یا وارثان عاشورہ سے مراد کچھ مخصوص افراد ہیں اور جس طرح پھر فقہی اعتبار سے میراث میں اور وراثت میں اور ارث میں کچھ چیزیں موانع ارث ہیں. مثلاً بیٹا اپنے باپ کا وارث ہے لیکن اگر بیٹا باپ کا قاتل ہو تو پھر یہ وراثت ختم ہو جائے گی. چاہے یہ اکلوتا بیٹا ہے اور کوئی اولاد نہیں اور اس کے باپ کا کوئی دوسرا رشتہ دار بھی وجود نہیں رکھتا تب بھی اب بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی. اسی طرح سے اگر باپ مسلمان ہے اور اس کا بیٹا کافر ہو جائے تو یہ باپ کی وراثت سے محروم رہے گا. موانع تو ارث عاشورہ اور میراث عاشورہ کیا ہے اور کون حامل ہیں اس میراث کے اور اس وراثت سے مراد کیا ہے یہ چیزیں میں کل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وارثان عاشورہ خود روز عاشور سے لے کر پھر یہ سلسلہ 3 دنوں میں اب تک اور پھر اسی ضمن میں میری کوشش ہوگی کہ میں ان ہستیوں کا کردار بیان کروں کہ جو کربلا سے مدینہ سے کربلا تک امام کے ساتھ پہنچے اور ان کا کردار پھر بطور خاص کربلا سے شروع ہوا عصر عاشور سے.
عصر عاشور سے لے کر پھر ہم مسلسل 1 سال ان کا کردار جاری رہا۔ عاشور کی جنگ 1 دن کی جنگ تھی، لیکن پہلے مرحلے میں جو وارثان عاشورہ ہیں ان کی جنگ کم و بیش 1 سال پر محیط ہوئی۔ اور یہ کتنی شخصیات تھی، ایک اجمالی تعارف بھی عرض کروں گا، کتنی خواتین اور کون کون سی خواتین چلیں امام کے ساتھ کربلا تک، اور ان میں سے پھر کتنے بچوں کتنی بیویاں محفوظ رہیں کربلا سے لے کر کوفہ تک، پھر کوفہ سے جو تعداد چلی شام تک، اور پھر واپسی پر کتنے شخصیات پلٹ کر شام پہنچی ہیں، یہی کہوں گا پہنچی، اس لیے کہ مرد تو ان کے درمیان صرف سید سجاد، پھر ان کا کردار یہ کل سے میں پوری تفصیلات اور جزیات کے ساتھ بیان کروں گا، اور ان میں سے پھر جو بچوں کا کردار ہے، جو خواتین کا کردار ہے، اور وہ کون سی شخصیات ہیں کہ جن کی تمام نسل کربلا میں ختم ہوئی، ان میں سے مردوں کا کردار کیا ہے، خواتین کا کردار کیا ہے۔ لیکن میں اپنے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے رک کر مجھے بہت پریشانی ہے، اور محرم میں خود بہت فکر مند ہوتا ہوں اس جہت سے کہ جیسی ماہ محرم شروع ہوتا ہے مختلف ٹی وی چینلز پر، جہاں پر سوز و سلام شروع ہوتا ہے، وہاں پر پھر کربلا سے متعلق اظہار نظر کے لیے دانشوروں کو اور روشن فکروں کو اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کو اور مفتیوں کو بلایا جاتا ہے، سنی ہیں، شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، آ کر وہ پھر اظہار نظر کرتے ہیں، اور جب وہ کربلا سے متعلق بات کرتے ہیں تو کربلا وہ حسین اور یزید سے ایک جنگ کا آغاز ہے، اور پھر یہیں پہ اختتام ہے، اور یزید سے بات شروع کر کے یزید پر ختم کر دی جاتی، جس کا اثر اور نتیجہ یہ ہے کہ آج کا جوان، اور وہ بھی کوئی بھی کسی مکتب سے تعلق رکھتا، اگر وہ چاہتا ہے کہ کربلا کی الف با کو سمجھے تو یہ باتیں سن کر مزید اس کے لیے نقش دھندلے ہو جائیں گے، اسے سمجھ نہیں آئے گی یہ کیسی جنگ ہے۔ کربلا کی جنگ امام حسین اور یزید ابن معاویہ کے درمیان نہیں ہوئی، کربلا کی جنگ حسین ابن علی اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان لڑی گئی ہے۔ 90 سے 95% کردار کربلا اور عاشورہ میں پسر صخر، پسر ابو سفیان کا ہے، اور 5% زیادہ سے زیادہ 10% کردار یزید کا ہے۔ جو بیعت کے سلسلے میں امام حسین کو خط لکھا گیا، کہ یہ خط یزید نے لکھوایا؟ ہاں، یزید کو خبر نہیں۔ کیا یہ خط یزید نے بھیجا؟ نہ، یزید کو خبر نہیں۔ یزید اپنے باپ کے نماز جنازہ میں بھی شامل نہیں، یہاں تک کہ معاویت ابن ابو سفیان کا نماز جنازہ ضحاک بن قیس نے پڑھایا، جو اس کی فوج کا سپہ سالار تھا، اور باپ کی موت کے 3 دن مکمل ہوا، چوتھا دن شروع ہوا تو تاریخ مدینہ و دمشق میں اور تاریخ ابن خلدون میں، یہ درج اور باقی تاریخوں میں بھی ہے، لیکن وہ شخصیتیں ہیں جن کا تعلق خود دمشق سے، شام سے، انہوں نے لکھا کہ باپ کی وفات کے چوتھے دن یزید پلٹ کر شام میں آ رہا ہے، اور ضحاک نے یہ حکومت اس کے ہاتھ میں دے دی۔ سو یزید کا کردار ہے، لیکن جو خاکہ بنایا گیا کربلا کا، قتل حسین کا، شہادت حسین کا، یہ کسی اور نے بنایا۔ یزید کا کل کردار اتنا ہے جیسا کسی بچے کو آپ ایک کاپی دے دیتے ہیں کہ اس میں رنگ بھرو، اس تصویر میں آپ رنگ آمیزی کریں،
اس نے آ کے صرف رنگ بھرا ہے. اس سے پہلے کہ جتنے مراحل ہیں، اور کربلا کی جنگ ایک دن پر محیط نہیں ہے، کربلا کی جنگ کم سے کم 11 سالوں پر محیط ہے. اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو 20 سال ہے کم از کم، اور اس سے بھی پیچھے آپ جا سکتے ہیں. بالخصوص 11 سال جو امام حسین علیہ السلام کا عہد امامت ہے، ان 11 سالوں کا مطالعہ ناگزیر ہے کہ ان میں کیا ہوا. اور وہ جو جملہ میں نے کہا ہے برابر ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی گئی، یزید 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 یزید. نہ خود سمجھ پا رہے ہیں کربلا میں کیا ہوا، نہ وہ جو سن رہے ہوں دیکھ رہے ہیں. کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہوا کیا ہے. اگر کوئی یزید سے کربلا کو پڑھنا شروع کرے گا اور کربلا کو سمجھنا شروع کرے گا اور یزید سے آغاز کرے گا، وہ قیامت تک کربلا کی الف با کو نہیں سمجھ سکتا. کربلا کا آغاز پہلے سے ہوا. یہ سرد جنگ جو شروع ہوئی وہ چلتی رہی، وہ مسلسل چلتی رہی. اور اس راستے میں کتنے لوگ شہید ہوئے، جاں بحق ہوئے، کیا کچھ ہوا، اور تفصیلات. میں صرف عاشورہ کا اجمالی تعارف، اور مجھ سے کہا گیا کہ میں وارثان عاشورہ سے پہلے خود عاشورہ سے متعلق کچھ جملے کہوں تو ان کی خواہش کے احترام یہ چند باتیں عرض کروں. انہیں سمجھنا ناگزیر ہے. کتنی شخصیتوں کو چن چن کے ہٹایا گیا. اور ابو الفدا ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی دوسری جلد میں یہ بات لکھی ہے. امیر شام نے اپنی زبان سے اعتراف کیا، جسے ابو الفدا معروف ترین تاریخ ہے البدایہ والنہایہ یا تاریخ ابن کثیر، کہا کہ میں خدا سے اپنی بخشش کی توقع کر سکتا تھا اگر اپنے بیٹے کو ولی عہد منتخب نہ کرتا. اور جب مغیرہ بن شعبہ نے یزید کی ولایت عہدی کا مشورہ دیا تو اس کے بعد پلٹ کر مغیرہ جب گھر کی طرف چل رہا تھا تو ہنستا ہوا آ رہا تھا، اور اپنے بیٹے عروہ سے کہا کہ آج میں نے امیر شام کو ایک ایسے گڑھے میں پھینک دیا کہ قیامت تک نہیں نکل پائے گا. یہ مشکل ترین فیصلہ تھا خود امیر شام کے لیے. اسے بھی بخوبی اندازہ تھا چیزوں کا. یہ مرحلہ ناگزیر ہے سمجھنا. یعنی کیا کچھ ہوا، تاریخ اسلام تہوبالا ہو کر رہ گئی صرف یزید کی حکومت کے لیے. اور جو مختصر ترین حکومت ہے، کیا 4 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 3 سال 8 مہینے 14 دن، بس یہ 3.25 سال حکومت ہے یزید کی. اس حکومت کے لیے پوری اسلامی تاریخ کو جس طرح سے تہوبالا کیا گیا، انسان حیران ہو جاتا ہے. اصحاب شورا میں سے آخری بڑی شخصیت جناب سعد ابن ابی وقاص، جن کی رحلت اور وفات 56 ہجری میں ہوئی، تو یہ بڑی رکاوٹ تھی. آپ خود دیکھیے. اور ان سے بھی بڑی رکاوٹ خود ام المومنین ہے، اور ان سب سے بڑی رکاوٹ خود امام حسن مجتبی ہیں. صحابات کے مقام پر جو صلح نامہ تحریر کیا گیا، جس کی 6 شرائط ہے، اور 6 میں سے ایک شرط ہے کہ تم جب تک زندہ حکومت کرو، لیکن تمہیں اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد منتخب کرنے کی اجازت نہیں. تو ظاہر ہے کہ امام حسن مجتبی کے ہوتے ہوئے اب یزید کی بات نہیں ہو سکتی. اور آپ کو تعجب ہوگا، امام حسن مجتبی جیسے ہی امیر شام مدینہ آیا حج کے بعد، اور وہاں پر یزید کی ولایت عہدی کے سلسلے میں بیعت کا آغاز ہوا اور مروان بن حکم نے اس کام کو آغاز کیا، تو سب سے بڑی رکاوٹ جس دوران میں امام حسین خاموش تھے، اور امام حسین کی جو تاریخوں میں گفتگو ہے امیر شام کے ساتھ، وہ اس وقت ہے جب امام حسن موجود نہیں تھے، تب گفتگو ہوئی. اس سے پہلے جب امام حسن تھے تو سب سے قوی ترین آواز امام حسن مجتبی کی تھی. اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں نے سنا اور مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ تم اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے رہے ہو اور یہ سلسلہ تم نے نہ روکا، تو میں خود تمہارے پاس شام میں آؤں گا. یہ تفصیلی گفتگو ہے.
اور جو شام کے دربار میں امام حسن مجتبیٰ کی تاریخی گفتگو ہے، وقت نہیں کہ میں اس کی طرف اللہم صلی علی محمد والے، وقت نہیں ہے کہ میں اس کی طرف اشارہ بھی کروں. وہ جو آپ کا لب و لہجہ اور وہ جو خطبہ اور جو گفتگو ہے، ابن ابی لدید معتزلی نے لکھا ہے، ملا باقر مجلسی نے بحر الانوار میں، باقی سیرت اور تاریخ کتابوں میں موجود ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے وہ کیا گفتگو کی ہے وہاں پر. اور سب سے بڑی رکاوٹ تھی، اور اس گفتگو کے بعد امیر شام نے سمجھ لیا کہ جب تک حسن زندہ ہے یزید کی خلافت خواب ہے. یہاں سے اشعث بن قیس قندی کو خریدا، یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور اس سے کہا کہ اگر تم حسن مجتبیٰ کو راستے سے ہٹا دو تو میں تمہیں بہت کچھ عطا کروں گا. کہ کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ کہا کہ تم اپنی بیٹی کی قرابت داری کی بات کرو چل کے. اور جیسے کہا کہ اس نے وہی کلمات کے، اشعث بن قیس کندی جو قبیلہ کندہ کا سردار تھا چل کر امام حسن کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ حسن مجتبیٰ، میری سالہ سال سے یہ خواہش تھی کہ خاندان رسالت کے ساتھ میری نسبت برقرار ہو جائے اور یہ تعلق برقرار ہو جائے، استوار ہو جائے، اور یہ آپ کے ذریعے سے ممکن ہے. آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ یقیناً انکار نہیں کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی جوہدہ کو اپنی زوجیت میں قبول کریں. اس انداز سے جب ایک فرد آپ کے گھر کے دروازے پہ آئے تو اب یہ کرامت انسانی کے خلاف ہے کہ حضرت انکار کریں. قبول کیا، اور یہیں سے پھر امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی. یہ سب سے بڑی رکاوٹ. اور امام حسن مجتبیٰ کی شہادت پر شام میں رقص کیا گیا، اس لیے کہ سب سے بڑی رکاوٹ یزید کی ولایت عادی کے راستے میں خود امام حسن مجتبیٰ. اور ایک صحابی نے امیر شام کے دربار میں امام حسن کی وفات کا، شہادت کا سن کر جب یہ کلمہ استرجاع ادا کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو حزب حاکم نے اور حاکم وقت نے تعجب سے کہا کہ یہ آیت تو مصیبت کے وقت پڑھی جاتی ہے اور تم اس وقت کیوں آیت پڑھ رہے ہو؟ کیسے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ رسول اسلام کا بیٹا رخصت ہوا؟ کیسے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ یوں امام حسن مجتبیٰ کو راستے سے ہٹایا گیا. اس کے بعد پھر سعد ابن ابی وقاص، امیر شام نے مدینہ میں آ کر جب بیعت کے لیے آغاز کیا تو خود سعد بن ابی وقاص سے ملاقات کی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ علی ابن ابی طالب پر آپ لعن نہیں کرتے ہیں، برا نہیں کہتے علی کو، اور دشنام ترازی جو کی جاتی ہے تو میں نے سنا کبھی آپ ٹوک دیتے، تو ایسا کیوں؟ یہ مسلم بن حجاج نے اور باقی بڑے بڑے محدثین نے اس بات کو لکھا ہے، صحیح مسلم میں اور حدیث کی بڑی کتابوں میں. کہا کہ میں نے پیغمبر کی زبان سے علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ ایسی باتیں سن رکھی کہ جب تک وہ میرے حافظے میں ہے میں علی ابن ابی طالب پر سب و لعن نہیں کر سکتا. یہاں پر کہا، غصہ آیا، لیکن غصے کو پی کر کہا کہ اچھا چلو میں یزید کی ولایت عہدی کے سلسلے میں مدینے آیا، کم سے کم اس سلسلے میں میری مدد کرو. قاطعانہ جواب دیا. عمر ابن سعد کا باپ ہے سعد بن ابی وقاص، اور عرب میں، حجاز میں اور اسلامی دنیا میں ان کی شخصیت اس لیے کہ یہ وہ 6 رکنی شورا جو دوسری خلافت کی آخری لمحات میں بنائی گئی تھی ان میں سے آخری فرد ہیں، تو لوگوں کی نگاہیں خود ان کی طرف بھی دیکھ رہی ہیں. غیر معمولی مقام ہے اس اعتبار سے. تو کہا کہ چیو رسد کہ میں یزید کی خلافت کے سلسلے میں تمہاری مدد کروں، میں خود تمہیں بھی اس منصب کے اہل نہیں سمجھتا، تو اس نابکار کو کیسے خلیفہ مان سکتا ہوں. اور چھٹے دن ان کو ان کے محل میں مردہ حالت میں پایا گیا. اب آپ دیکھیے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے جناب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر. یہ اگرچہ کہ عبداللہ بن عثمان بن عامر جن کی کنیت ابو بکر اور جمہور کے پہلے خلیفہ ہیں، سواد اعظم کے پہلے خلیفہ، ان کے 2 فرزند ہیں.
جو حضرت اسماء بنت امیس کے بطن سے، ایک محمد بن ابی بکر جن کی ولادت 18 ذی الحج عید غدیر کے دن ہوئی، جنہیں مولا متقیان جن سے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ اگرچہ یہ ابی بکر کا فرزند ہے لیکن در حقیقت یہ میرا بیٹا ہے. اور ان کو مولا متقی، یہ بہت وفادار ساتھی تھے مولا متقیان کے، اور حضرت نے انہیں مصر کا گورنر بھی بنایا اور انہیں بے دردی سے شہید کیا گیا. اس طرح سے شہید کیا گیا کہ شہید کرنے کے بعد پھر ایک گدھے کا پیٹ چاک کیا گیا، اور اس کا پیٹ چاک کرنے کے بعد ان کی لاش کو اس گدھے کے پیٹ میں رکھ کر سی دیا گیا، اور پھر اس گدھے کو جلا دیا گیا. اور پوری دنیا میں محمد بن ابی بکر کی قبر نہیں ہے، جو محمد بن ابی بکر. اور ان کے دوسرے بھائی ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ بھی اسماء بنت امیس کے بطن سے. اسماء بنت امیس پہلے جناب جعفر ابن طیار کی زوجہ تھی، جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی، تو اس کے بعد یہ پھر ابی بکر کے عقد میں آئیں، اور پھر خلیفہ اول کی وفات کے بعد مولا متقیان نے ان سے عقد کیا. تو یہ دو وہ بچے ہیں کہ جن کی پرورش خود مولا متقیان کے گھر میں ہوئی ہے. ایک محمد بن ابی بکر ہیں، دوسرے عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں. تو محمد بن ابی بکر تو حیات علوی میں شہید ہو گئے، اور عبد الرحمن بن ابی بکر وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بھرپور طریقے سے مسجد میں جا کر مخالفت کی. کہا کہ آپ خلفائے ما سبق کے طریقے سے انحراف کر رہے ہیں. جب انہوں نے اپنی اولادوں کو اپنا جانشین منتخب نہیں کیا تو آپ کو ہی حق کس نے دیا ہے؟ اور قطعی طور ان کے 1 لاکھ درہم دیا گیا ان کو کہ یہ لے لیجئے، اور یزید کی بیعت 1 لاکھ غیر معمولی رقم ہے. کہا کہ لا ابایع دینی بدنیاکم، میں ہرگز اپنے دین کو تمہاری دنیا کے عوض نہیں بیچوں گا. اور مروان بن حکم سے کہا گیا کہ یہ شخص بچنے نہ پائے، اور ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ وہاں سے سیدھے اپنی بہن کے گھر گئے ام المومنین کے پاس، اور جب تک 3-4 دن وہاں ان کے گھر رہے تو زندہ رہے، سلامت رہے. اور چوتھے 5ویں دن جیسے ہی باہر آئے تو اگلی شام کو ان کو بھی مروا دیا گیا. خود ام المومنین جنہوں نے برملا آ کر اختلاف کیا اور کہا کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ کہا بھی آپ چلے جائیے تو ہم بیٹھ کر ان معاملات کو طے کریں گے اور اس میں آپ کی رائے کا احترام کیا جائے گا. لیکن پھر بیٹھنے کے لیے جو جگہ بنائی گئی، آج آپ ڈھونڈیں، مورخین سے جا کے پوچھیں کہ ذرا ہمیں ام المومنین کی قبر بتائیے کہ کہاں پہ. پوری دنیا میں ام المومنین کی قبر نہیں ہے. یعنی جمہور کے پہلے خلیفہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی قتل ہوئے، اور نہ ایک بیٹا محمد بن ابی بکر، نہ ان کی قبر ہے نہ بیٹی کی قبر ہے. سعد بن ابی وقاص، امام حسن مجتبیٰ، ام المومنین عبد الرحمن بن ابی بکر، اور سعید بن عثمان بن عفان جو خراسان کے گورنر ہیں. یہ ادھر خراسان میں تھے، وہ پتہ چلا کہ مدینہ میں اس لیے آئے حزب حاکم اور آ کر بیعت لے رہے ہیں. تو ادھر سے امیر شام واپس پلٹ کے شام پہنچا تو ادھر سے سعید بن عثمان بن عفان وہاں سیدھے خراسان سے شام، اور کہا کہ میں کیا سن رہا ہوں، جبکہ میرا باپ یزید کے باپ سے افضل، میری ماں یزید کی ماں سے افضل، اور میں خود یزید سے افضل، اور حکومت بھی آپ کو ہماری وجہ سے ملی ہے، میرے باپ کے خون کے نام پہ ملی ہے. تو پھر میرے ہوتے ہوئے آپ یزید جیسے فرد کو کیسے خلیفہ منتخب کر سکتے؟ تو کیا جواب دیا گیا؟ کہ جہاں تک تم نے یہ کہا کہ تمہارا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے تو اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں. یقیناً تمہارا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے، تمہارا باپ امیر المومنین ہے. اور یہ جو تم نے کہا کہ تمہاری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے، تو ظاہر ہے میسونہ کا اور نائلہ کا کیا مقابلہ ہے؟ تمہاری ماں ایک مومنہ خاتون ہے اور یزید کی ماں ایک اہل کتاب عیسائی خاتون. لیکن جو تم نے تیسری بات کی کہ تم خود یزید سے افضل ہو، تو اے سعید سنو، پوری دنیا میں کوئی ایک فرد ایسا وجود نہیں رکھتا جو میری نگاہ میں میرے بیٹے یزید سے افضل اور بہتر ہو. کہ پھر آپ بھی سن لیں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں یزید کو کبھی بھی مسند خلافت تک نہیں آنے دوں گا. یہ تیور دے کے کہا اچھا ابھی آپ خراسان پہنچے تو میں آپ کی تجویز پر غور کروں گا.
خراسان روانہ کیا گیا اور 50 غلاموں کو پیچھے بھیجا گیا کہ خراسان پہنچنے سے پہلے سعید کو قتل کیا جائے، اور ان 50 غلاموں کے پیچھے 100 غلام روانہ کیے گئے کہ تم ان 50 کو قتل کر دو تاکہ قاتل کا سراغ نہ ملے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اپنی فوج کا قیمتی ترین جرنیل، جس کی وجہ سے امیر شام نے بڑی جنگیں لڑی، عبد الرحمن بن خالد بن ولید، یہ بہت شجاع تھا اور 3 جنگوں میں اس نے بہت بنیادی کردار ادا کیا۔ تو مسجد جامع اموی میں جب جمعہ کے دن سب اکٹھے تھے، اہل دمشق، اہل شام، پوچھا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیمار رہتا ہوں، بتاؤ اب میں کسے اپنا نائب اور جانشین منتخب کروں؟ امیر شام کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ سب کے سب بالاتفاق میرے بیٹے کا نام لیں گے، لیکن عجیب یہ ہوا کہ جیسے لوگوں پر چھوڑا تو خلاف توقع سب نے عبد الرحمن بن خالد بن ولید کا نام لیا۔ اس وقت تو اس بات کو پی لیا گیا، لیکن 5-7 دن کے بعد جب عبد الرحمن کو معمولی سی بیماری ہوئی تو اپنے یہودی طبیب ابن اثال کو بلایا گیا کہ ان کو دوا دو، اور جو دوا دی گئی نتیجتاً دوسری شام میں عبد الرحمن کی موت ہوگی، اپنا جرنیل، فوج کا سپہ سالار مروا دیا گیا۔ اور جب ان کے چھوٹے بھائی مہاجر بن خالد بن ولید کو پتا چلا کہ اس طرح سے میرے بھائی کو قتل کیا گیا، تو یہ عجیب کردار ہے، یعنی خالد بن ولید کے 2 بیٹے، ایک عبد الرحمن بن خالد بن ولید، ایک مہاجر بن خالد بن ولید، اور دونوں جنگ صفین میں آمنے سامنے، ایک امیر شام کی طرف سے فوج کی قیادت کر رہے اور دوسرا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے فوج کی قیادت کر رہے، 2 بھائی ہیں اور دونوں آمنے سامنے، ایک علی کا ساتھ دے رہے، ایک امیر شام کا ساتھ دے رہے۔ تو جب مہاجر کو پتا چلا کہ میرے بھائی کو اس طرح سے قتل کیا گیا، غلام کو ساتھ لیا، راتوں رات یہ پہنچے شام، اور اس یہودی طبیب ابن اثال کو قتل کر کے جب لوٹ رہے تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور امیر شام کی موت تک یہ قید میں تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے کہ زیاد بن سمیہ کوفے کے 6 گورنروں میں سے، یہ بس میں مختصر تاریخ بچوں جوانوں کے لیے عرض کروں، اگر میں یہ باتیں عرض نہ کرتا مجھے تشفی نہ ہوتی اور پھر میں بعد کے مراحل میں شاید اس کیفیت کے ساتھ اپنی بات نہ کہہ پاتا جو کہنا چاہا۔ زیاد بن سمیہ یہ 6 گورنر جو کوفہ کے 20 سالوں میں 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک، ان میں ایک وہ شخص کہ جو پہلے مولے متقیان کے ساتھیوں میں سے تھا، لیکن چونکہ باپ کا نام معلوم نہیں تھا اور ماں کے نام سے جانا جاتا تھا، زیاد بن ابی کہا جاتا تھا، اپنے باپ کا بیٹا، کون ہے باپ نہیں پتا، یا زیاد بن سمیہ ماں کے نام سے، تو یہ درونی طور پر ایک احساس محرومی اور احساس کمتری کا شکار تھا کہ باپ کا نام نہیں ہے، ایک شرمندگی ہے۔ اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر شام نے اسے خط لکھا کہ تم میرے بھائی ہو، کیسے، اور شراب خانے کے مالک سے گواہیاں دلوائی ہوں، جیسے تیسے تفصیلات۔ اور مولے متقیان نے یہ خبر سن کر خط تحریر کیا زیاد کے نام، کہا کہ تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے، جبکہ پیغمبر یہ فرما کے گئے کہ الولد للفراش وللزانی الحجر، بیٹا باپ کا ہوتا ہے، زانی کا حق صرف سنسار ہونا ہے، اس کے حصے میں پتھر ہیں، لیکن پرواہ نہیں کیوں پہنچا، اپنی درونی خفت کو، شرمندگی کو، احساس کمتری کو نہیں مٹا سکا اور شام پہنچا۔ اور اس کے بعد پھر جتنا ان 20 سالوں میں 80,000 سے زیادہ محبان اہل بیت کو کوفہ میں قتل کیا گیا۔ کوفہ غیر معمولی مقام ہے، یہ لوگ جلدی سے کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ کوفہ میں وفا نہیں ہے، نہ، مولا متقیان نے 3 جنگیں لڑی 5.25 سالہ عہد حکومت میں۔ اب بتائیں مدینہ میں سے کتنے لوگوں نے ساتھ دیے؟ مکہ، مدینہ، پورا حجاز، طائف، بصرہ کو ملا کر 1,000 افراد ہیں زیادہ سے زیادہ، باقی 80,000 ساتھی مولا متقیان کے یہ کوفہ سے ہیں۔ کوفہ بہت اہمیت کا عامل ہے۔ کیوں مولا متقیان نے کوفہ کو اپنا مرکز قرار دیا، مدینہ چھوڑ کر کوفہ گیا اور پھر 4.5 سال کوفہ میں رہے؟ اور امام حسن کا جو عہد خلافت ہے 7 مہینے 25 دن، آپ نے بھی مدینہ کی بجائے کوفہ کو اپنا مرکز رکھا۔ اور کربلا کے 72 شہیدوں میں سے 62 کا تعلق کوفہ سے ہے۔ کوفہ بہت اہم ہے، اہمیت کا عامل ہے، اور کوفہ کے 80,000 شخصیات کو چن چن کر مارا گیا ہے۔
یا مارا گیا یا قید میں رکھا گیا یا شہر بدر کیا گیا، ان کے اموال ضبط کر لیے گئے، ان کے کاروبار تباہ کر دیے گئے، ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، ان کی زمینیں قبضہ میں لے کر دوسرے لوگوں کو دے دی گئیں۔ اس میں زیاد کا کردار ہے۔ اور جب زیاد نے اتنا کچھ کیا ہے امیر شام کی حکومت کو کمزور کرنے میں اور مولا متقیان کی حکومت کو کمزور کرنے میں اور امیر شام کی حکومت کو مضبوط کرنے میں، تو اسے جب یہ خبر ملی اور اس نے خط بھیجا کہ میرے ہوتے ہوئے جو لفظ کہے میں وہ بیان نہیں کر سکتا، اس نالائق کو اور اس فرد کو تم اپنا جانشین معین کر رہے ہو۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ چند دن کے بعد زیاد بھی دنیا میں نہیں رہا۔ جتنے افراد راستے میں آ سکتے تھے یزید کے مقابلے میں ایک ایک کر کے سب کو راستے سے ہٹایا گیا، اور جتنے افراد کو خریدا جا سکتا تھا، اب مسلم پڑھ لیجیے، صحیح مسلم پڑھ لیجیے، عبداللہ ابن عمر 1,00,000 درہم کے عوض میں بکے، منذر بن زبیر بن عوام کے بیٹے کو 1,00,000 دیے گئے، لے لیے، اور کچھ دنوں کے بعد پیسے بھی وہ استعمال کر لیے اور بیعت بھی توڑ دی یزید کی، لیکن خریدا گیا، چنا گیا، یہاں تک کہ جو بھی یزید کے مقابلے میں آ سکتا تھا یا قتل کیا گیا یا زندان میں ڈال دیا گیا اگر اس کا قتل کرنا تھوڑا مشکل مرحلہ تھا، یا خرید لیا گیا یا شہر بدر کر دیا گیا۔ صرف 2 سے 3 افراد باقی ہیں یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے جن سے خطرہ ہے، اور ان میں سے برجستہ ترین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ بات سمجھنی ہے، یہاں پر بہت سارے اشتباہات کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر محرم شروع ہوتا ہے تو ہم بھی اپنے ممبر سے یہ بات سننا شروع کر دیتے ہیں کہ امام حسین نے قیام فرمایا اور مدینہ چھوڑ کے کربلا گئے۔ کیوں کربلا گئے؟ اس لیے کہ یزید نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ نے انکار کیا، اس لیے مدینہ چھوڑا۔ نہ، یہ حقائق اپنے بچوں تک منتقل کیجیے، ہرگز ایسا نہیں۔ امام حسین نے یزید کی بیعت کے مطالبے کے جواب میں قیام نہیں فرمایا، یہ طے ہے۔ اور جو یہ بات کہی جاتی ہے اس لیے امام حسین کوفہ گئے اور عراق گئے کہ اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے تب قیام فرمایا۔ سوال یہ کہ اگر اہل کوفہ امام حسین کو خطوط نہ لکھتے تو کیا امام حسین قیام نہ فرماتے؟ جب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی امام حسین کو، وہ پتہ چلا کہ کوفہ والے دستبردار ہو گئے، بیعت توڑ دی اور مسلم شہید ہو گئے، تو اگر اس اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں آپ جا رہے ہوتے تو پھر واپس آ جاتے، اس لیے کہ اب تو وہ ساتھ دینے والے نہیں۔ سرے سے اہل کوفہ کو خبر نہیں تھی کہ امیر شام کی موت ہو چکی۔ پہلا خط 3 بر اعظموں میں جو 9.5 کروڑ مسلمان زندگی گزار رہے تھے ابن خلدون نے لکھا، 9.5 کروڑ مسلمان، ان 9.5 کروڑ افراد میں سب سے پہلا خط امام حسین کے لیے بھیجا گیا۔ تو کوفہ والوں کو تو پتہ ہی نہیں، اور جس رات خط ملا امام حسین اسی رات سفر کے لیے آمادہ ہوئے۔ اب دیکھیں امام حسین کس طرح پہلے سے اگر پہلے سے تیار نہ ہوتے تو کم سے کم 2-3 دن کے وقفے سے چلتے، لیکن نہ، یہ کربلا ہے۔ اور پھر امام حسین 5 دن کے بعد 3 شعبان کو مکہ پہنچے، اور پھر 4 مہینے 5 دن مکہ میں رہے اپنی نانی جناب خدیجہ کے گھر میں، اور 3 شعبان کو مکہ پہنچنے کے بعد 15 شعبان کو قیس ابن مسہر سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی اہل کوفہ کے خطوط کی پہلی کھیپ لے کر وہ بوریاں اٹھا کر لے کے آئے، اور پھر مسلسل 4-5 دن خط آتے رہے۔ تو یہ 1 مہینہ اور 12 دن، یعنی 1.5 مہینہ کر لیجیے، امام حسین مکہ میں آ چکے ہیں مدینہ چھوڑ کر، اور 1.5 مہینہ ہو گیا۔ اور جب اہل کوفہ کو خبر ہوئی کہ حضرت چھوڑ چکے ہیں مدینہ، تب انہوں نے خطوط لکھے، تو انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ امیر شام کی موت ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ امام حسین نے یزید کی بیعت کے مطالبے کے جواب میں قیام فرمایا، اور نہ امام حسین نے اہل کوفہ کی دعوت کے جواب میں قیام فرمایا۔ اگر آپ سے بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا تب بھی آپ قیام فرماتے، اگر آپ کو خطوط نہ لکھے جاتے تب بھی آپ قیام فرماتے۔ یہ سمجھنا ہے،
وارثان عاشورہ کی بات تب سمجھ میں آئے گی جب پہلے ہم عاشورہ کو سمجھ لیں. یہ حسین ابن علی اور مدینہ میں رک جائیں, یزید کی بیعت سے انکار کریں اور مدینہ میں رکے رہیں, اپنا گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اور اگر مکہ اگر جانا ہے, عراق جانا ہے تو سیدھے راستہ جاتا ہے, مدینے سے قریب ہے عراق, کربلا. مکہ کیوں جا رہے ہیں؟ اور اگر مکہ جا رہے ہیں مختصر رکیں, 4 مہینے کیوں رکیں؟ 4 مہینے 5 دن. اور اگر رک رہے ہیں تو کم سے کم یا حج کر کے چلے جائیں یا پھر حج شروع ہونے سے پہلے نکل جائیں. ادھر حج شروع ہو رہا ہے, ادھر حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں. اور یہاں پر بھی جو عام طور پر بات کی جاتی ہے نا, یہ تاریخ اور حدیث کتابوں میں ایسی بات نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے ماہ محرم میں عام طور پر کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا, نہ, سرے سے امام حسین حج نہیں کر رہے تھے. اب وسائل الشیعہ پڑھیں, شیخ حر عاملی نے جو چھٹے امام سے احادیث نقل کی ہیں, کسی نے چھٹے امام سے پوچھا فرزند رسول بتائیں کیا حج کے ایام میں کوئی شخص عمرہ انجام دے سکتا ہے؟ ابھی سفر شروع ہوا, سفر سے پہلے محرم, محرم سے پہلے ذی الحج, اور ذی الحج میں اگر آپ سے کہا جائے کہ اگر کوئی حج کے لیے جائے خرچہ کر کے تو حج نہ کرے, عمرہ کر کے آ جائے انہی دنوں میں جن دنوں میں حج کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے؟ اکثر دوست نفی میں سارے لا رہے نہیں ہو سکتا. اور امام ششم سے جب پوچھا گیا, چھٹے امام سے, وسائل الشیعہ میں شیخ حر عاملی نے یہ احادیث کا سلسلہ نقل کیا, کیا جواب دیا؟ امام صادق نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے, حج کے دنوں میں بھی عمرہ انجام دیا جا سکتا ہے, جیسے میرے دادا حسین ابن علی حج کے ایام میں عمرہ انجام دے رہے تھے. امام حسین سرے سے حج نہیں کر رہے تھے کہ اس کو تبدیل کرنے کی نوبت آئے. تو جب حج نہیں کر رہے تھے اور حج نہیں کرنا تھا تو پہلے مکہ چھوڑ دیتے یا یہ ایام رک جاتے. ان ایام کا انتظار کیوں کیا ہے؟ 4 مہینے 5 دن انتظار کیا, اس لیے کہ حزب حاکم کی پوری کوشش یہ تھی کہ حسین کو گمنامی میں مارا جائے, اس طرح سے مارا جائے کہ حسین کا نام و نشان ختم ہو جائے, جنگل میں مار دیے جائیں, اور میرے بیٹے پر کسی طرح کا کوئی الزام نہ آئے, کہیں سے کوئی تحریک نہ اٹھے, کہیں سے کوئی آواز نہ آئے. غیر معمولی شخصیت ہیں حسین ابن علی, اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ. اس لیے آپ دیکھیں کہ امیر شام نے تاکید کی مدینے کے گورنر کو, ولید بن عتبہ کو, کہ تم نے حسین سے کوئی سروکار نہیں رکھنا, اور حسین کے ساتھ مدینے میں اگر بیعت سے انکار کریں تب بھی تعرض نہیں کرنا ہے. 2000 سے لے کر 4000 کی سپاہ ہے ولید کے پاس. جب امام حسین بیعت نہیں کر رہے اور جا رہے ہیں تو اس نے راستہ کیوں نہیں روکا امام کا کہ کیوں جا رہے ہیں بیعت کے بغیر؟ بیعت کریں یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جائیں. مروان نے بھی تو یہی مشورہ دیا تھا. کیوں؟ مروان بن حکم جو مسلسل کئی سالوں سے مدینے کا گورنر تھا, امیر شام نے اس کو ہٹایا. جیسی بیماری شروع ہوئی اس سے لگا کہ اب میں نہیں بچوں گا. جو چند کام انجام دیے ان میں سے ایک بڑا کام یہ تھا کہ مدینے کے عہدے سے, گورنر کے عہدے سے مروان کو ہٹایا. کیوں؟ اس لیے کہ جانتا تھا کہ مروان اتنا کینہ رکھتا امام حسین کے لیے کہ یہ کوشش کرے گا کہ امام حسین کے ساتھ مدینے میں پنجہ آزمائی کرے, اور اگر یہ مدینے میں حسین کے ساتھ الجھا تو میرے بیٹے یزید کے لیے پریشانی اور مشکل بن جائے گی. اس لیے اسے عہدے سے ہٹایا اور ولید کو عہدہ دیا, ولید بن عتبہ کو, جو سیاست میں سے بھی بڑھ کر تھا. اگر ولید بن عتبہ جو ایک ایک پل کی خبر دے رہے اس کے جاسوس کہ امام حسین اب تیاری کر رہے ہیں, اب نکل رہے ہیں, اب فلاں جگہ پہنچ رہے ہیں, اب شہر کی دیوار سے آگے عبور کر رہے ہیں, شہر سے باہر نکل رہے ہیں. اب پڑھیے تاریخوں میں ولید بن عتبہ نے سجدہ شکر کیا کہ سرخرو ہو گیا, میں پہلا کام انجام پا گیا. اگر اس نے امام حسین کو نہ روک کر غلطی کی تو یزید نے اسے سزا کیوں نہیں دی؟ کبھی زندگی میں کوئی تنبیہ کی کہ کیوں تو نے حسین کو جانے دیا؟ کوئی اگر دوست پڑھے, مطالعہ کرے, سرچ کرے, کوئی بات نہیں. دوسری طرف مکہ کا گورنر عمرو بن سعید بن عاص اشدق 4 مہینے 5 دنوں میں مورخین نے بس ایک گفتگو لکھی ہے. ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں امام حسین کے سامنے آ کے رکا اپنے سپاہیوں کے ساتھ, کہا حضرت آپ نے تو ڈیرے ڈال لیے مکہ میں. حضرت نے فرمایا کہ
اس لیے کہ میں نے اللہ کے گھر کو اپنے لیے بہترین جائے پناہ سمجھا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ اور جب مکہ سے امام حسین چلے تو یہ راستہ روک سکتا تھا، نہ ان 4 مہینوں میں کوئی پنجہ آزمائی کی، محاذ آرائی کی، کوئی تلخی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ امام حسین جب جا رہے ہیں تب روک سکتا تھا راستہ، روکا نہیں، روکا۔ آئیے بس تھوڑی سی مشکل ہے، ایک اور 2 باتیں سنیں تاکہ میں نتیجے کی طرف آپ کو لے جا سکوں۔ تیسرا گورنر ہے کوفہ کا، یہ چھٹا گورنر جو مدینہ مکہ کے بعد تیسرا مرحلہ ہے کوفہ۔ کون ہے گورنر؟ نعمان بن بشیر، بشیر کا بیٹا۔ بشیر انصار میں سے وہ واحد فرد جس نے انصار کے خلاف مہاجرین کو ووٹ دیا تھا، ثقیفہ بنی سعدہ میں، یہ اس کا بیٹا ہے نعمان بن بشیر۔ تو اس نے کئی سالوں سے یہ عہدے پر ہے، اور خود اس کے داماد کے گھر میں مسلم کی بیعت ہو رہی ہے۔ مختار الثقفی اس کا داماد ہے، اور نعمان بن بشیر کی بیٹی مختار الثقفی کے گھر میں، اور مسلم ابن عقیل کی بیعت کا مرکز خود مختار الثقفی کا گھر ہے۔ اسے اپنے داماد کے گھر سے ایک خبر پہنچ رہی ہے، تو کیوں رکاوٹ نہیں ڈال رہا؟ ایک تقریر کی بس، اور کیسی تقریر، جسے وہ جملے دیکھ کے مجھے پاکستان کے ایک صدر صاحب یاد آ جاتے ہیں جو 14 اگست کو متجلی ہوتے تھے یا پھر 23 مارچ کو ظاہر ہوتے تھے اور قوم سے خطاب کرتے تھے۔ جناب ممنون حسین، اس کے علاوہ سال بھر میں ان کو نہیں دیکھا جاتا تھا۔ نعمان بن بشیر نے پورے عرصے میں صرف ایک جملہ کہا کہ اگر کوئی ہم سے پنجہ آزمائی کرے گا تو ہماری تلواریں بڑی تیز ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ محاذ آرائی اختیار نہیں کرے گا تو ہمیں بھی اس سے کوئی سروکار نہیں۔ سوال یہ کہ اگر نعمان بن بشیر جو کوفہ کا گورنر ہے، اس کی ناک کے نیچے 40,000 افراد مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تو پھر اسے سزا کیوں نہیں دی گئی ہے؟ کوئی تنبیہی خط، در حالی کے بعد میں اس سے بھی بڑا عہدہ دیا گیا اور پوری اسلامی دنیا کے تمام فیصلوں کا محور و مرکز قرار دیا گیا۔ اور شام میں جتنے بھی فیصلے یزید اس کے پاس بھیجتا ہے اسے قاضی القضات قرار دیا گیا، دارالخلافہ میں، وفاق میں چیف جسٹس قرار دیا گیا، اور ہر فیصلہ اس کی بات کو حجت سمجھا جاتا ہے۔ آخری فیصلہ کون کر رہے؟ نعمان بن بشیر کر رہے۔ اور بیبیوں کو اور اسیروں کو کربلا سے شام تک پہنچانا یہ مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ راستے میں کہیں پر بھی بغاوت ہو سکتی ہے، لوگ اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کن راستوں سے لے کر جانا ہے، کیسے پہنچانا ہے، کن آبادیوں سے گزارنا ہے، یہ فاصلہ 2 برابر ہے۔ میں اب کل اور پرسوں گفتگو میں آپ کو وضاحت عرض کروں گا۔ ایسا نہیں کہ جو کوفہ سے راستہ جاتا ہے شام وہ بہت جلدی پہنچ جاتا ہے، اونٹوں کو دوڑا کر، یہ منزل مصائب ہے۔ خود اسے سوچئے گا کہ اس فاصلے کو کتنا فاصلہ تھا اور کتنے وقت میں طے کیا گیا۔ تو جلدی پہنچ سکتے تھے، چند دنوں میں پہنچ سکتے تھے، لیکن دوڑا دوڑا کر 19 دن لگائے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی طرح سے اس کاروان کو شام تک پہنچانا ہے۔ حساس ترین ذمہ داری ہے، کس کے سپرد کی گئی؟ نعمان بن بشیر کے سپرد کی گئی، اور اس سے بڑا عہدہ دیا گیا۔ اب سمجھنا ہے کہ کربلا کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، امام حسین گھر سے خواتین کے ساتھ نکل آیا اور پھر کوفہ کی طرف چلے، اور کوفہ پہنچنے سے پہلے آپ کو کربلا کے مقام پر گھیر لیا گیا اور پھر آپ کو بعد میں شہید کر دیا گیا۔ ہاں، ایسا نہیں ہے۔ اب تک کے تمام معاملات میں یزید کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ جتنے کام ہوئے یہ سارا جال اور منصوبہ پہلے سے بنایا گیا، اور یہ جال پہلے سے بنا گیا۔ یہاں تک کہ 20 سال کے اندر جو 6 گورنر ہیں، عبد الرحمن ابن ام حکم امیر شام کا بھانجا ہے، وہ چند افراد جن پر امام صادق ہر نماز کے بعد نام لے کر لعنت کرتے تھے، ان میں سے ایک فرد ہے جس نے اتنی بڑی جلیل القدر شخصیات کو کوفہ میں چن چن کے شہید کیا ہے۔ 20 سال مسلسل ان ضحاک بن قیس گورنر ہے، زیاد بن سمیہ گورنر ہے، مغیرہ بن شعبہ گورنر ہے۔ ان 6 افراد کے ذریعے سے چن چن کر ہٹایا گیا۔ اب خوف و ہراس کی کیفیت ہے، خوف کی وجہ سے لوگوں نے اپنے عقیدے چھپا لی۔
اب نعمان بن بشیر کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ تم نے یہ پالیسی اختیار کرنی ہے کہ نرمی برتنی، تاکہ وہ افراد جنہوں نے 20 سال کے مسلسل مظالم کے بعد خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، اپنا عقیدہ چھپا لیا، وہ مطمئن سمجھے خود کو، بے خوف سمجھے، جان کا خطرہ نہ سمجھ تو خود کو ظاہر کرے اور وہ بیعت کرے۔ اور اپنے افراد کو بھی دیکھیں، کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں 12 گورنر، 12 جرنیل آئے، ان کا تعارف ممکن ہوا تو میں کل کر دوں گا، خود یہ بات بھی بہت اہم ہے۔ یہ 12 جرنیلوں میں سے 7 نے امام حسین کو خط لکھے ہیں۔ عمرو بن حجاج زبیدی جو میمنہ کا سردار ہے، اس نے بھی امام حسین کو خط لکھا ہے، اور کس کے کہنے پہ خط لکھا ہے؟ خود امیر شام کے کہنے پہ خط لکھا ہے۔ شبعث بن ربعی امیر شام کے کہنے پہ خط لکھا ہے۔ قیس بن اشعث بن قیس قندی، 2 بھائی، ایک محمد بن اشعث بن قیس قندی ہے، یہ دونوں 2-2 ہزار سپاہیوں کے جرنیل ہیں کربلا میں، لیکن قیس نے خط لکھا، دوسرے بھائی نے خط نہیں لکھا۔ اور باقی 4 افراد، 7 جرنیل شامل ہیں کربلا میں، 12 میں سے جنہوں نے خطوط لکھے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں کہ حالات پر امن ہے، باقی جس نے سامنے آنے آئے۔ اور جیسے ہی یہ 40,000 افراد بیعت کر چکے تو پریشانی ہے۔ میں نے پڑھا ہے تاریخوں میں کہ یزید نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اور صبح و شام دن رات مسلسل جاگ رہے اور شراب پیے جا رہے، اور اس کی آنکھیں دھسی جا رہی ہیں، چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا ہے۔ اور اس کے باپ کا عیسائی مشیر جس کا نام ہے سرجون، اس نے آ کے پوچھا یزید کیا ہوا ہے، کیوں کھانا پینا چھوڑ دیا، کیا حال بنا لیا دیوانوں کی طرح سے؟ کہ تمہیں پتہ ہے کہ امام حسین کے ہاتھ پر کتنے لوگ مسلم، ان کے نمائندے کے ہاتھ پر، مسلم کے ہاتھ پر اتنے لوگ بیعت کر چکے ہیں، اور حسین اگر کوفہ پہنچتے ہیں اور کوفہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مل کر اگر حسین شام کی طرف پیش قدمی کریں گے تو مجھے کون بچائے گا؟ خوف زدہ ہے، ڈرا ہوا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کہ اگر اس وقت تمہارا باپ زندہ ہوتا اور تمہیں رہنمائی کرتا تو کیا تم اس کی بات کو اہمیت دیتے یا نہ دیتے؟ کہ میں یقیناً قبول کرتا۔ کہ پھر انتظار کرو۔ سرجون اٹھا اور 2 خط لے کے آیا، کہ یہ تمہارے باپ کے خط ہیں، ایک عبید اللہ ابن زیاد کے لیے، ایک تمہارے لیے۔ کیا خط؟ کہا کہ جیسی کوفہ میں حسین ابن علی کے نمائندے پہ یا ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو تو جیسی افراد آشکار ہو جائیں، تو بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو تم کوفہ کی حکومت اس کے سپرد کر دو، اور عبید اللہ ابن زیاد سے کہا کہ کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑو، یا زندان میں ڈال دو یا قتل کر دو۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے یہ افراد ظاہر ہوئے، وہ بچے کھچے افراد 20 سالوں میں سے جو بچ گئے تھے اور نسبتاً کمزور عقیدے کے مالک تھے کہ اپنا ایمان ایسے ظاہر نہیں کر پا رہے تھے، ڈرے ہوئے لوگ تھوڑی آسودگی خیال کی سامنے آئے اور جیلوں کو بھر دیا گیا اور چن چن کر قتل کیا گیا۔ اب یہ کوشش ہے، یہ منصوبہ ہے، میں نے اس سے زیادہ اختصار نہیں کر سکتا تھا، اور یہ خواہش کے احترام میں یہ بات کہی، ورنہ آج سے ہی وارثان عاشورہ کا یہ پہلو آگے بڑھاتا۔ اب یہ کوشش ہے کہ حسین ابن علی کسی طرح سے کوفہ کی طرف آئیں اور ویرانے میں، جنگل میں اس طرح سے قتلوں کہ یہ تاثر دیا جائے باقی اسلامی دنیا میں کہ اپنوں نے بلایا تھا، اپنوں نے قتل کر دیا، اور میرے بیٹے یزید کے کردار پر کوئی دھبا نہ ہو، بعد میں کوئی تحریک نہ اٹھے، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر میں اور کھولوں تو بہت کئی گھنٹے چاہیے، جو دقتیں۔ لیکن دوسری جانب امام حسین نے کیا کیا؟ آج عاشورہ کے اراکین کا یہ ایک جملہ لیجئے تاکہ پھر کل وارثان عاشورہ کا تعارف ہو۔ امام حسین نے کیا کیا؟ 11 سالوں میں، میں نے خود بہت چھانا ہے، کتابوں کو دیکھا ہے، کہ حبیب ابن مظاہر سے شاید کبھی ملاقات کی ہو اس عرصے میں، مسلم ابن اوسجا ہیں، عابس ابن شبیب شاکری ہیں، عبد الرحمن بن عبد الرب، یہ 72 کربلا کے شہید، سعید بن عبداللہ حنفی، نہیں ملاقات نہیں کرتے امام حسین، خط و کتابت وہ بھی مخفی طور پر، اس لیے کہ اگر پتہ چل گیا کہ حسین ان کے ساتھ رابطے میں اور ان کی رفت و آمد ہے تو ان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ خود سوچئے گا، 72 میں سے 3 شخصیتیں جن کا کردار بہت اہم ہے روز عاشور، وہ 12 جرنیل جن میں سے قلب لشکر ادھر سے عمر ابن سعد کے پاس ہے، میمنہ عمرو بن حجاج زبیدی کے پاس ہے، میسرہ شمر ابن ذی الجوشن کے پاس ہے،
یہ آرائش ہے لشکر کی. ادھر سے امام حسین نے قلب لشکر حضرت ابو الفضل عباس کو دیا, اور میمنہ جس شخصیت کو دیا ان کا نام ہے زہیر ابن قین, جن سے چند دن پہلے ملاقات ہوئی. اور یہ عجیب حکمت عملی ہے, امام حسین 8 ذی الحج کو مکہ سے چلے اور وہ حج کر کے مکہ سے چلے, لیکن امام حسین اس راستے سے جا رہے ہیں اور اس طرح سے رک رک کے توقف کہ میری زہیر سے ملاقات ہو جائے. اگر زہیر سے ملنا ناگزیر ہے اور امام جانتے ہیں زہیر کو, تو پہلے کیوں نہیں ملے؟ اس لیے کہ اگر پہلے ملتے تو جناب زہیر کو راستے سے ہٹا دیا جاتا. اور زہیر غیر معمولی شخصیت ہیں. اگر روز عاشور میدان کربلا میں ان کا کردار پڑھا جائے انسان حیران ہو جاتا ہے. مشکل ترین وقت میں, آخری مرحلے میں, جب 72 میں سے 35 افراد رہ گئے اصحاب میں سے, اور شمر ابن ذوالجوشن نے 8000 کے لشکر کے ساتھ جب خیام حسینی پر امام حسین کی زندگی میں حملہ کیا, اور عمرو بن حجاج زبیدی سے کہا کہ تم بھی میرا ساتھ دو, اور وہ بھی اپنا لشکر لے کر پہنچا, حضرت ابو الفضل عباس آگے بڑھے تو جناب زہیر ابن قین نے کہا آقا یہ ذمہ داری ہمیں دیجیے. انسان حیران ہو جاتا ہے. قرآن نے جو حد بیان کی ہے, ایک وقت میں ایک فرد ایک کے ساتھ لڑے, 2 کے ساتھ, 3 کے ساتھ, 4 کے ساتھ, 5 کے ساتھ, 8 کے ساتھ, 9 کے ساتھ, 10 کے ساتھ, جس کے بعد قرآن کہتا ہے بس. اگر مقابلے میں 10 افراد آ جائیں تو بڑی سے بڑی جنگ بھی ہو تو مسلمانوں تم پر سے جہاد ساقط ہو جائے گا, چونکہ ہیتا بشر سے خارج ہے کہ ایک انسان 10 افراد سے زیادہ بیک وقت لڑ سکے. جتنی بھی پھرتی سے جنگ کرے, جتنی بھی کوشش کرے, کیسے لڑے گا؟ یہ زہیر ابن قین ہے, 35 افراد کے ساتھ 2 گھنٹے سے زیادہ جناب زہیر نے 8000 کے لشکر کا کم سے کم مقابلہ کیا اور ان کو عقب نشینی پر مجبور کیا. یہ جناب زہیر کا کردار ہے. اس زہیر کو بچانا ہے امام حسین نے. ان 11 سالوں میں ایک طرف دشمن کی کوشش ہے کہ ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے حسین کا ساتھ دے سکے, اور حسین نے کیا کیا ان 11 سالوں میں؟ یہ موتی چنے, یہ گوہر چنے, یہ جوہر چنے, یہ پھول اکٹھے کیے. یہ 72 کون ہے؟ یہ پہلی جنگ عظیم, دوسرے جنگ عظیم میں کم سے کم 10 کروڑ افراد میدان جنگ میں قتل ہوئے. جو گھروں میں جا کے مرے ان کی بات الگ ہے. تھوڑا عرصہ گزرا, اس کے باوجود ان ملکوں کے رہنے والے اپنے کشتوں کو بھول گئے, اور 10 کروڑ افراد کا کوئی ذکر نہیں کرتا, یاد نہیں منائی جاتی. اور 1400 سال گزرنے کے باوجود کوئی ان 72 کو فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کون ہے؟ یہ حسین کا انتخاب ہے. پوری اسلامی دنیا میں سے یہ ایسے 72 پھول چنے, ہر پھول کی عمر 1 دن, 2 دن, 5 دن, 7 دن, 10 دن ہے. یہ ایسے پھول چنے حسین نے کہ 1400 سال گزر گئے اور ان کی خوشبو مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. بشر ورطہ حیرت میں ہے, انسان حیران ہے. یہ حسین ابن علی کا انتخاب ہے. میرے عزیزوں, میں نے وقت نہیں دیکھا, ظاہراً اب وقت ختم ہو چکا یا ختم ہونے والا ہے. یہ 72 جن میں سے ایک ایک فرد معرفت کا آسمان ہے. پیمبر مباہلہ میں کسی ایک سپاہی کو, کسی صحابی کو ساتھ نہیں لے کر گئے. بڑے روز عاشور بریر بن خزیر حمدانی سید القرا ہیں. انہوں نے میدان کربلا میں اس سے پہلے کہ جہاد کریں مباہلہ کیا ہے معقل بن یزید کے ساتھ. حر ابن یزید الریاحی کا کردار انسان کو حیران کر دیتا ہے. عبداللہ بن عمیر کلبی, عبد الرحمن بن عبد الرب, یزید بن زیاد, یہ امام حسین کا کیا ساتھی ہے, کیا کردار ہے. سعید بن عبداللہ حنفی, قیس ابن مسہر سیداوی, یہ کربلا سے پہلے شہید ہوئے. لیکن میں پہلے یہاں پہ آتا تھا اس امام بارگاہ میں, تو اب اس کی صورتحال بدل گئی وسیع ہونے کے بعد. پہلے اب بھی نام درج ہیں. اب پڑھیے, ان میں قیس ابن مسہر سیداوی کا نام بھی نظر آئے گا. میں نے پہلے آیا تو پڑھے تھے. تو قیس تو عاشور کے دن شہید نہیں ہوئے, یہ تو عاشور سے کتنے دن پہلے شہید ہو گئے. پھر قیس ابن مسہر سیداوی کا نام کیوں لکھا گیا؟ کیا کردار ہے. اس لیے کہ 72 میں سے 7 افراد صرف قیس ابن مسہر سیداوی کی محنت کے نتیجے میں ملے امام حسین کو. جب انہیں نخیلہ کے مقام پر گرفتار کیا حسین ابن نمیر نے, جو عبید اللہ ابن زیاد کی جرنیل تھا, ان 12 میں سے ایک یہ بھی ہے, اور اس کا تعلق شام سے, اور یہ اس سپاہ کا جو ٹیکس وصول کرتے تھے اور کوفہ کے انتظامات اپنے کنٹرول میں رکھتے تھے, اس کا انچارج تھا. اور نخیلہ کے مقام پہ سے بٹھایا گیا تھا کہ کوئی حسین کی نصرت کرنے کے لیے یہاں سے آگے نہ بڑھ سکے.
اور یہاں پر فوج کی بھرتی کی جا رہی تھی، وظیفے دیے جا رہے تھے. تو اس مقام سے قیس ابن مسار سیداوی کو قاتل حضرت علی اکبر اور قاتل حبیب ابن مظاہر حسین ابن نمیر نے، 12 میں سے ایک جرنیل ہے، اس نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے گورنر ہاؤس پہنچایا کوفہ میں، دارالامارہ میں، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے. تو کہا کہ وہ خط کدھر ہے جو حسین نے تمہیں دیکھے؟ 3 قاصد ہیں، عبداللہ بن جقتر وہ بھی قاصد ہیں، ان کو بھی اسی طرح سے مارا گیا. اور قیس ابن مسار سیداوی اسی وقت خط کو پھاڑا اور نگل گئے. کہا بتاؤ اس کا مضمون کیا تھا؟ کہا کہ میں امین ہوں اور میرے ذمہ خط پہنچانا ہے، اس لیے میں نے خود خط کو کھول کے نہیں پڑھا کہ خیانت کے مترادف. کہا اچھا ٹھیک، تم اگر خط کی تعلیم سے اس کے مضمون سے باخبر نہیں ہو تو چلو ہمیں کم سے کم ایک کام کرو تو تمہیں جان بخش دی جائے گی. کہا کیا کروں؟ کہا کہ اونچائی پہ کھڑے ہو کر اہل کوفہ کے سامنے حسین سے اظہار برات کرو اور حسین کے بابا علی پر لعن طعن کرو، تم چھوڑ دیا جائے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر لوگ اکٹھے کرو. اور لوگ اکٹھے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہوئے. اور عبید اللہ ابن زیاد چاہتا ہے کہ اپنے حق میں یہ رائے ہموار کرے کہ حسین کا ساتھی ان کو چھوڑ رہا ہے اور قاصد ان کو چھوڑ رہا ہے. لیکن دیکھیں چند لمحوں میں کیا کام کر گئے قیس ابن مسار سیداوی. ہمیشہ باقی رہنے والا وہ عمل انجام دیا کہ اب شہداء کربلا میں شمار ہوتے. آئے اور جیسی بلندی پہ آئے، پتا تھا کہ اب آپ کے پاس چند لمحے اور جیسی سنا جائے گا آپ کو قتل کر دیا جائے گا، گردن اڑا دی جائے گی. اور جیسے اس فراز پر پہنچے تو کہا اہل کوفہ تم میں سے جس نے حسین کو خط لکھے، جیسے آج سوشل میڈیا ہے، آپ ڈیجیٹل بٹیرے جیبوں میں اور آپ کو مجلس کی بھی اطلاع مل جاتی ہے. کوئی بھی کام دنیا میں، ابھی فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، اسرائیل نے یہ کیا، عراق میں یہ ہوا، شام میں یہ ہوا، ایران میں، باقی ملکوں میں یہ ہو، فوراً پتہ چل جاتا ہے. اس وقت کیسے پتہ چلے کہ امام حسین کب چلے، کہاں پہنچے ہیں؟ وہ اگر کوئی ملحق ہونا چاہتے تو بھی کیسے ملحق ہو؟ یہاں تک کہ جیسے ان کو موقع ملا، چند لمحے، چند ثانیے، چند سیکنڈز، آئے قیس ابن مسار سیداوی کہ تم میں سے جو بھی حسین ابن علی کے ساتھ ملحق ہونا چاہتا ہے، فرزند فاطمہ کے ساتھ، وہ مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں، اگر چاہو تو ان سے ملحق ہو سکتے ہو. یہاں 7 افراد اٹھے اور حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ بھی ان 7 میں شامل ہیں، اور جناب خالد بن عمرو بھی ان میں شامل ہیں. وہ اپنے 5 ساتھیوں کے ہمراہ گئے اور مقام عزیب الحیجانات میں چل کر امام حسین سے پیوست ہوئے. یہ قیس ابن مسار سیداوی، جس کے بعد ان کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے گرایا گیا. مقتل ابی مخرم میں پڑھیں تقطعت و ماتا. اس طرح سے جب آپ کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے زمین پر پھینکا گیا تو آپ کا جسم ٹکڑوں میں بٹ گیا، وہی شہادت ہو گئی. یہ حسین کے ساتھ ہی، یہ حسین کا انتخاب ہے، یہ کربلا کے سرمدی ہونے کا راز ہے. اب اس عاشورہ کی حفاظت کرنی ہے. اور اب ان سپاہیوں میں سے وہ سپاہ، وہ حسین کی سپاہ ہے، اور جو سپاہ شریکت الحسین کی ہے. ختم کی گفتگو، شرمندہ ہوں، بہت اہم پہلو چھوڑے، لیکن اس سے زیادہ میں اس موضوع کو لے کے آگے نہیں چل سکتا. اور کل سے پھر وارثان عاشورہ کی شخصیتوں کا تعارف ہوگا، اور جو انہوں نے کیا اور کب کب کس کس مقام پہ کیا 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 اور کیا کیا کہا. تو اب وہ حسین کے سپاہی ہیں جن میں سے ہر سپاہی معرفت کا آسمان ہے، اور یہ شریکت الحسین کی سپاہ ہے جن میں سے ہر سپاہیہ جو جناب ثانی زہرا کی سپاہ میں ہے، ہر ایک کے دوش پر ان 72 کی محنت کی بقا ہے. اگر ایک بچی یا ایک خاتون معمولی کمزوری کا مظاہرہ کریں، کربلا ضائع ہو جائے. 1000 عاشورہ ایک طرف اور یہ سفر کا ایک ایک لمحہ ایک طرف، بشر تصور نہیں کر سکتا. اسی لیے ثانی زہرا نے عجیب کام کیا. جیسے مرحوم اقبال کہتے ہیں، حدیث عشق 2 بابست، کربلا و دمشق. کہ حدیث عشق، اقبال نے کہا آپ چاہیں تو کہیں کتاب عشق 2 بابست، کہیں تو جی چاہے کہیں نصاب عشق 2 بابست. کتاب عشق، نصاب عشق اور حدیث عشق کے 2 باب ہیں. کون سے؟ دنیا عشق کی بات کرتی ہے. اقبال نے کہا منحصر ہے عشق، اور اس کے کل 2 ہی باب ہیں. کون سے؟ کربلا و دمشق. ایک کا نام کربلا ہے، دوسرے کا نام دمشق ہے. کس نے لکھے؟ یک حسین رقم کرد دیگر زینب. ایک حسین نے لکھا، انتہا ہے. کربلا آفاقی ہے، ہمگیر ہے، یونیورسل ہے، لافانی ہے، لا زوال ہے، بے مثال ہے. اور امام حسن نے بستر شہادت پر فرمایا
جب امام حسین گریہ کر رہے تھے کہا سب گریہ کریں، ہاں آپ نہ روئیں. کہ کیوں بھیا حسن؟ کہ اس لیے کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، آپ کے دن کے جیسا کسی کا دن نہیں ہے. کربلا بے نظیر ہے، بے مثال ہے، ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے. اور یہ نصاب عشق کا یہ باب حسین نے لکھا. دوسرا کس نے لکھا؟ دیگرے زینب. کیسے لکھا؟ اب امام حسین کے سارے ساتھی گنج شہداء میں سو گئے اور اب شہادت عظمیٰ کے لیے خود بڑھنا ہے، خود جانا ہے. اور جب جانے لگے آخری مرحلے میں رخصت کے لیے آقا تشریف لائے خیام میں. ثانی زہرا نے عجیب کام کیا. ایک طرف بیویوں کو کھڑا کیا، بیوہ خواتین کو کھڑا کیا، دوسری طرف چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو، یتیم بچوں اور بچیوں کی صف بنائی. ایک طرف خواتین ہیں، ایک طرف یتیم بچے بچیاں. اور کہا بھیا حسین میری خواہش ہے کہ آپ آخری رخصت کے موقع پر ہمارے درمیان سے گزر کر جائیں. میں جب یہ سوچتا تھا تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ بی بی کے اس عمل کی حکمت کیا ہے. پھر مرحوم اظہر حسن زیدی کی ایک تحریر پر میری نگاہ پڑی تو انہوں نے مثال سے بات سمجھائی. کہا جب ایک مملکت کا سربراہ دوسرے ملک دورے پر جاتا ہے تو جو میزبان سربراہ ہوتا ہے وہ آنے والے مہمان سربراہ کے اعزاز میں گارڈ آف آنر دیتا ہے، اپنی فوج کی سلامی پیش کرتا ہے اس کے اعزاز میں. بالکل اسی طرح سے اب امام حسین کا جہاد مکمل ہوا اور ایک ایک ساتھی نے وفا کی انتہا کر دی. اب رخصت آخر کے لیے خود شہادت عظمیٰ کے لیے جا رہے ہیں اور ثانی زہرا یہ عمل کر کے اپنے بھائی سے کہنا چاہ رہی ہیں کہ اے حسین آپ کے لشکر اور آپ کے سپاہ نے وفا کی حد کر دی اور اب میرے جہاد کا آغاز ہونے جا رہا ہے. تو ایک مرتبہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی بہن کی اس سپاہ اور اس فوج پر نظر ڈال لیجئے جس فوج کو لے کر آپ کی بہن نے دنیا کی سب سے بڑی قوت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اور حسین گزر رہے ہیں، ایک ایک بیوی کو سلام کر رہے ہیں، ایک ایک بچے کو سلام کر رہے ہیں نام لے کر، یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینۃ و یا رباب و یا جاریۃ ام فضہ علیکن من السلام. بس میرے عزیزو یہ وہ لمحات ہیں جن میں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ثانی زہرا کی روح پرواز کر جائے گی. امام حسین کی رخصت اتنا مشکل مرحلہ تھا ثانی زہرا کے لیے. دو مواقع، ایک جناب علی اکبر جب چلے تو امام حسین نے ایک لفظ ان کے لیے کہا تھا کہ یا بنیا مہلن مہلا، اے بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چلنا اور جاتے ہوئے مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا. اور پھر بعین یہی الفاظ جب حسین رخصت ہوئے تو ثانی زہرا نے اپنی زبان سے ادا کیے، یبن الزہرا مہلن مہلا، اے فرزند فاطمہ ذرا آہستہ آہستہ چلنا اور مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا. کس طرح سے یہ ہجر، یہ فراق، یہ جدائی کون سمجھ سکتا ہے، کون درک کر سکتا ہے. جب اس معظمہ کی مخدرہ کا نکاح ہوا تھا، عقد ہوا تھا اور آپ جناب عبداللہ بن جعفر کے ہاں گئی تھی تو شادی کے بعد بنو ہاشم کی خواتین دوسرے دن گئیں اور کہا کہ بی بی خوش ہیں، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ کہا سب ہے، ایک چیز کی کمی ہے. تعجب سے پوچھا بی بی کون سی چیز ہے جو عبداللہ بن جعفر جیسے ثروت مند کے گھر میں نہیں رہی؟ فرمایا مجھے اس گھر میں میرے بھیا حسین نظر نہیں آتا. کتنا مشکل ہے ثانی زہرا کے لیے امام حسین سے جدا رہے نا. اور شب عاشور ثانی زہرا 11 مرتبہ بے ہوش ہوئیں اور 11ویں مرتبہ جب امام حسین ہوش میں لائے تو فرمایا آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کو علی کی شجاعت چاہیے، اگر آپ نے معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا میری محنت ضائع ہو جائے گی. وہ بی بی جو حسین ابن علی کی شہادت کا تصور کر کے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، روز عاشور چند قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کو 13 ضربوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن زندہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب اپنے بھائی سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے اور اب تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کیا. وقت زیادہ گزر گیا ہے، اس لیے بس میں 2 جملے اور عرض کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. یہاں تک کہ بی بی کوفہ سے گزری ہیں، تمام مراحل گزرتے گزرتے 3 دن شام کے دروازے پر بیٹھی رہیں
اور پھر جیسے ہی یزید کے دربار کا دروازہ آیا تو ثانی زہرا نے سید سجاد کو بلا کر ایک بات کہی. بس یہ آخری جملہ آج کی حد تک اتنا ہی کہوں گا. کہا سید سجاد آپ میری طرف سے یزید ابن معاویہ کو پیغام پہنچائیں, اس سے کہیں کہ ثانی زہرا تم سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے سارے سفر میں اب تک ایک مرتبہ بھی دشمن سے چادروں کا مطالبہ نہیں کیا, لیکن میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا, عیسائیوں کو بلایا, غیر مسلموں کو بلایا, ہم محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں, تو کم سے کم ہمیں اتنی دیر چادریں دے دو جتنی دیر ہم نے تمہارے دربار میں قیام کرنا. سید سجاد گئے, یزید سے بات کی, یہ ہنسا اور جواب دیا. کہا اے سجاد آپ عجیب بات کر رہے ہیں, جا کر اپنی پھوپھی زینب سے کہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی. جیسے یہ پیغام سنا سیدہ ثانی زہرا کے چہرے پر جلال آیا, اور پھر ایک ایک بی بی کا نام لے کر ان سے خطاب کیا. کہا اے سکینہ, ام فضا, ام لیلہ, ام فروا, ام رباب, سب ہاتھ اٹھاؤ, سب ہاتھ اٹھاؤ, میں یزید کے خلاف بد دعا کروں گی اور تم سب آمین کہنا. ساری بیبیوں نے ہاتھ اٹھائے, ادھر ثانی زہرا نے ہاتھ اٹھائے, لیکن اس سے پہلے کہ لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہو اور آپ بد دعا کے کچھ کلمات کہیں, سید سجاد تڑپ کر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے بس اتنا کہا پھوپھی اماں میں آپ کو بد دعا سے نہیں روک سکتا, بد دعا کرنا آپ کا حق ہے, لیکن بد دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھ. اب جو ثانی زہرا نے سر اٹھا کر امام حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا تو امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری تھے, گویا حسین فرما رہے تھے بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی. فرمایا بھیا حسین تیری محبت میں تیری بہن یہ مرحلہ بھی عبور کرے گی. اب اٹھی اور چلتی ہوئی آگے بڑھی, لیکن آگے جا کے وہ مرحلہ دیکھا, واقعی انسان کا جگر پھٹ جاتا ہے. میں یہ مصائب نہیں پڑھا کرتا تھا, لیکن اب اس لیے پڑھتا ہوں کہ حقیقتیں منتقل ہو جائیں اور حافظوں میں محفوظ ہو جائیں. یہاں تک کہ آیت اللہ سبزواری نے اپنے مقتل میں لکھا ہے, یہ جملے لکھے ہیں کہ جب ثانی زہرا پہنچی بیبیوں کے ساتھ تو دیکھا کہ یزید تخت پر بیٹھا ہے, نچلی سیڑھی پر سر امام حسین ہے, اس کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی ہے, بانس کی چھڑی ہے, اور امام حسین کے لبوں پر مار رہا ہے اور بار بار کبھی کہتا ہے حسین تمہارے دانت بہت خوبصورت ہیں, اور کچھ ایسی گستاخیاں کر رہے ہیں کہ جنہیں میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن یہ آیت اللہ سبزواری نے اپنے مقتل میں جملے لکھے, میں نہیں پڑھتا تھا پہلے لیکن اب پڑھتا ہوں. ایک مرتبہ جب یہ چھڑی مارتا تھا تو امام حسین کا سر گر جاتا تھا, پھر دوبارہ اٹھا کے آپ کا سر رکھا جاتا تھا, پھر چھڑی مارتا تھا, پھر امام کا سر گر جاتا تھا. ایک مرتبہ اس نے چیخا چلایا, کہا یہ کیوں سر کبھی دائیں گر جاتا ہے کبھی بائیں گر جاتا ہے, کس نے اتنے غیر مرتب طریقے سے سر حسین کو کاٹا ہے, کسی حجام کو بلاؤ پھر سے حسین کی گردن کو مسطح انداز میں کاٹا جائے. ایک مرتبہ ثانی زہرا اس طرح سے آپ کی گریے کی آواز بلند ہوئی, ارے حسین کتنی مرتبہ تجھے شہید ہوتے ہوئے دیکھو. اللہ لعنت اللہ. پروردگار ان آوازوں پر, پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار حسین کے عزاداروں سے, پروردگار حسین ابن علی کے عزاداران سے اشکوں کا خراج اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ان بہتے ہوئے اشکوں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے والدین کو گناہوں کو معاف فرما. پروردگار آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.